الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتان. سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني يجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به، وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتا، يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملنا جميع تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومي بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويزنني ما يزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدوا لمن عاداهم ومحبهم لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماعا مغنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل البيت النبوة، وماذه الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي لا يكرك السلام ويكسك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مغنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضية ولا فلق يدور ولا بحر يجري ولا فلق يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينا وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال لي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال لي إذن والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي آمين ولا تعرب حاجتي إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك أشيتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. معجزے جناب سیدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشکلوں کو دور کرو سن کر کہانی سیدہ مؤمنوں مانگو دعا دے کر صدائے سیدہ آفتیں ٹل جائیں گی نور سے ان بی بی کے لمحہ لمحہ دیکھیں گے آپ معجزے سیدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرتبہ فاطمہ زہرا کا تھا کیا پیش خدا، اس کو بتلا گئے دنیا کو رسول دو سرا. فاطمہ آتیں تو ہر بار رسالت اٹھتی، پے تعظیم محمد کی نبوت جھکتی. دیکھا معصوموں کے جھرمٹ میں جو زہرا کو کبھی، عرش سے آئے تطہیر اتر کر آئی. صلوات محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اسی معصومہ کی عظمت کا ہے مقصود بیاں. ایک عروسی تھی مدینے کے یہودی کے یہاں، ساز و سامان عروسی کی فراوانی تھی. ایک دختر تھی بڑی دھوم کی مہمانی تھی، اپنی دولت پہ تھا زردار یہودی مغرور. سوچا دختر کو محمد کی بلانا ہے ضرور.
حالت فقر و فقیری میں جو شرکت ہوگی صرف ان کی نہیں اسلام کی ذلت ہوگی۔ سن کے یہ بات ہوئے یہودی مسرور تمام، بولے کیا خوب لطیفہ ہے، کیا خوب ہے کام۔ وفد خدمت سرکار دو عالم میں گیا، با ادب ہو کے بڑھا اور یہودی نے کہا، دختر رہبر اسلام کی شرکت کے لیے آیا ہوں خدمت عالی میں اجازت کے لیے۔ سن کے فرمایا کہ شرکت سے تو انکار نہیں، ہے علی ان کے ولی، ان کا میں مختار نہیں۔ وفد یہ بارگاہ شیر خدا میں پہنچا، عرض کی خدمت اقدس میں نبی نے بھیجا، میری دختر کی عروسی میں نبی زادی کو اذن شرکت ہو، چاند لگے شادی کو۔ سن کے اصرار یہودی کا علی نے یہ کہا، اس میں ہے فاطمہ زہرا کی رضا میری رضا، ان کی گر شرکت شادی پہ رضامندی ہے، میری جانب سے نہ انکار نہ پابندی ہے۔ کچھ تسلی سی ہوئی یہودی کو ان باتوں سے، خوش ہوا دونوں بزرگوں کی ملاقاتوں سے۔ جا کے گھر قصہ یہودی نے یہ زوجہ سے کہا، اور خدمت میں اسے بنت نبی کے بھیجا۔ دیکھا بیٹھی ہیں مصلی پہ نبی کی دختر، ایک ڈالے ہوئے باسیدہ سی سر پر چادر، دیکھ کر چہرے اقداس پہ جلالت کے نشاں، مدعا کر نہ سکی رعب جلالت سے بیاں۔ ہنس کر فرمایا کیا فکر و پریشانی ہے، ہم کو منظور ہے گر دعوت مہمانی ہے اگر خالق و معبود کو میرے منظور، آئے گی فاطمہ کل آپ کی شادی میں ضرور۔ شاد ہو کر چلی اس گھر سے یہودن زردار، بولی اس خلق و مروت پہ میری جان نثار۔ ہوئی مصروف اس وقت سے تیاری میں، رات بھر سجدے ہوئے بارگاہ باری میں، اٹھے پھر بہرے دعا چادر تطہیر سے ہاتھ، یا رب مشکل میں ہر ایک تو نے دیا ہے میرا ساتھ، میرے معبود میرے خالق و رحمان و رحیم، تو ہی بخشندہ ہر عزت و ذلت ہے کریم، اپنی نادار کنیز کی بھی عزت رکھ لے، اپنے محبوب کی دختر کی تو عظمت رکھ لے۔ ہو رہی تھی یہ دعا صبح کا تارا چمکا، دین اسلام کی قسمت کا ستارہ چمکا، ہوئی حران جنا گلشن جنت سے رواں، لے کے سب حلۂ جنت پہ خاتون جہاں، عطر جنت کا ملا حلۂ جنت پہنا، عصمت و خلق کا معصوماں نے پہنا گہنا، لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصوماں چلیں، یا محمد تھا علی زباں پر تو نبی ناد علی، صلوات بر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حوریں چلائیں کہ تشریف سالت لائیں، بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئیں، داخل خانہ ہوئی بنت رسول دوسرا، صحن خانہ سے ابلنے لگا سیلاب ضیا، ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا، دامن فاطمہ حوروں کو اٹھاتے دیکھا، نکلی گھبرا کے دلہن چاند زمیں پر دیکھا، نوچ کر حسن خود افروز کا زیور پھینکا، غش پہ غش آنے لگے نزح کا ہنگام ہوا، شادمانی کا سما موت کا پیغام ہوا، نالے غم کی صدا اٹھنے لگی شادی سے، جشن آبادی مبدل ہوا بربادی سے، شرکت فاطمہ زہرا پہ پشیمان ہوا، کیوں بلایا تھا ابس گھر میرا ویران ہوا،
دختر رحمت عالم نے جو دیکھی یہ فضا، سب سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ ذرا بہر خدا، اپنی چادر کا مصلح کیا میت کے قریب، پیش خلاق دو عالم یہ کہا رکھ کے جبیں، تیری درگاہ میں آئی ہوں طلبگار کرم، لوگ سمجھیں گے کہ ہے بنت نبی سبز قدم، بستر مرگ سے معبود اٹھا دے اس کو، اپنے محبوب کے صدقے میں جلا دے اس کو، ہو رہی تھی یہ دعا دختر زردار اٹھی، یا علی کہہ کے اٹھی قدموں پہ زہرا کی گری، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، چوم کر خاک قدم رو کر کہا بنت رسول، کیجئے بندی کو للہ کنیزی میں قبول، گھر کا گھر دیکھ کر یہ صاحب ایمان ہوا، مجمع جتنا تھا عروسی میں مسلمان ہوا، قار تبلیغ رسالت سے نبی زادی نے، ہو کے فارغ کہا معبود سے شہزادی نے، میرے معبود تیرے لطف و کرم پہ قربان، فاطمہ سے تیرے انعام کو ہو شکر کہاں، حوریں واپس ہوئیں یہ قصہ فلک تک پہنچا، چاند تاروں نے سنا حور و ملک تک پہنچا، شور احسنت کا عرش خدا لاتا تھا، ہر ملک سجدہ شکرانہ بجا لاتا تھا، یہ کہانی نہیں ایک زندہ حقیقت ہے یہ، فاطمہ زہرا کی فرمودہ بشارت ہے یہ، کنیز یہ معجزہ پڑھ کر جو سنا دیتی ہے، مشکل آسان نہیں مردہ کو جلا دیتی ہے، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، نظر جناب سیدہ، اللہم صلی اللہ صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم، سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا، رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا، سینے سے تم نے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے، پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے، کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، اس فکر میں جاگ جانا، پیاسا نہ ہو میرا بیٹا، احساس ہے مجھ کو اماں، کیا
چھوڑ جاتی ہے ماں قصہ مجھے کہ ماں کا بھیا حسن نے سنایا بیٹا وہاں سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا وہ ہاتھ زخمی پھر بھی دبک کر لوری سناتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں شبیر نے پھر صدا دی کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی کیوں ایسا کہتی ہو اماں رہتی نہیں ماں کسی کی اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے اے میرے دل میرے نور نظر زہرا کا اب تم سے وعدہ ہے یہ جب تم بلاؤ کہ آئے گی ماں سینے سے تم کو لگائے گی ماں ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ رخ سے کفن جب ہٹایا تب جا کے میں نے یہ جانا زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں میں نے ماں کے بچوں سے آ کے جب حال پوچھا علی نے ہائے رضا اور ذیشان شبیر رو رو کے بولے اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل بخوشنده مولای کائنات امام زمانہ باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ام البنی نے بیٹوں کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا
عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا، اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ بخوش ندی ابو الفضل عباس سقائے سکینہ باب المراد کمر بنی قاسم بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ دیتے ہیں آپ کو واسطہ مولا حسین کا، دیتے ہیں آپ کو واسطہ پیاسی سکینہ کا، دیتے ہیں آپ کو واسطہ اصغر کی پیاس کا، اور واسطہ ہے شاہ شہیدوں کا آپ کو۔ عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ مولا قبول کرنا ہے اکبر کا واسطہ، خالی نہ پھیرنا علی اصغر کا واسطہ، جولی سب کی بھر دینا ہے زینب کا واسطہ، اور واسطہ ہے شاہ شہیدوں کا آپ کو۔ عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ اے مومنو تم حاضری عباس کی لاؤ، آقا کی نظر دے کے عباس کو بلاؤ، پیاسی کا واسطہ دے کر عباس کو بلاؤ، بنتے علی کا واسطہ عباس جلد آؤ۔ عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ آقا کے وفادار ہمارا سلام لو، پیاسوں کے نگہبان ہمارا سلام لو، عباس علمدار ہمارا سلام لو، حیدر کی یادگار ہمارا سلام لو۔ عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ مشکل کشا کے لال ہو مشکل کو حل کرو، ام البنین کے لال ہو مشکل کو حل کرو، سکائے سکینہ سب کی مشکل کو حل کرو، فرزند فاطمہ سب کی مشکل کو حل کرو۔ عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ یا شاہ تجھے خلق کے مختار کا واسطہ، یا شاہ تجھے حیدر کرار کا واسطہ، یا شاہ تجھے عابد بیمار کا واسطہ، زینب کی ردا شام کے بازار کا واسطہ،
عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ عباس علمدار جو دریا پہ سو گئے، بازو کٹا کے آپ جو دریا پہ سو گئے، بچے تڑپ تڑپ کے جو خیموں میں رہ گئے، آقا حسین آپ کا غم کھا کے رہ گئے، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ کنیز کو ملے اذن کر عرض مولا، زیارت کی تمنا ہے جو دل میں میرے مولا، کھل جائے در رزق یہ ہے آرزو مولا، اس واسطے کہ آپ ہے حاجت روا مولا، عباس کی حضور میں نذرانہ لائے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں، منت بڑھانے حاضری ہم لے کے آئے ہیں۔ شوق زیارت ابوالفضل عباس سقائے سکینہ اسی سال خصوصاً 40 کے لیے بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا، صاحب وقار والسکینہ، المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیامہ یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان زہرا سلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں مسلسل شرکت کر رہے ہیں، اور یہ ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں شریک ہونا ایک طرح سے اجر رسالت کا ادا کرنا ہے، اور ایام فاطمیہ سے ہمیں اور آپ کو جو پیغام ملتا ہے وہ ایک خوبصورت حدیث امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے مولا فرماتے ہیں کہ میری دادی زہرا میرے لیے اسوہ ہیں، یعنی حضرت زہرا کی پیروی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر شہزادی کونین کی ذات مقدسہ امام زمان کے لیے اسوہ ہے تو پھر جیسا شہزادی نے کیا ہے ان کی اطاعت ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور شہزادی نے کیا کیا، یہ ایام فاطمیہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایام فاطمیہ نے ہمیں سمجھایا کہ شہزادی کونین نے
امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. ہاں، اپنے مال کو قربان کیا وقت کے امام کے لیے، اپنی عزت و وقار کو قربان کیا وقت کے امام کے لیے، اپنی دولت کو قربان کیا وقت کے امام کے لیے، حتیٰ اپنی اولاد کو قربان کر دیا وقت کے امام کے لیے. لہٰذا یہ ایام فاطمیہ ہمیں اور آپ کو یہ درس دے رہے ہیں کہ وقت کے امام کے لیے اپنی ماں، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا وقار سب کچھ نثار کر دیا جائے. ہاں، کیونکہ شہزادی کونین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی اذیتیں برداشت کی ہے، جو کچھ بھی صدمے میں نے اٹھائے ہیں، وہ سب کے سب وقت کے امام کے لیے، وہ سب کے سب ولایت کے لیے. اور اللہ ہمیں یہی کہتا ہے. میں نے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت پڑھی ہے. اللہ کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ کہہ دو گے کہ تم ایمان لے آئے اور ہم تم کو تمہارے ایمان پر آزمائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو اس کے ایمان میں آزمایا جائے گا، اسے اپنے ایمان کا امتحان دینا پڑے گا. ہم دور غیبت میں جی رہے ہیں اور اس دور غیبت میں ہمارا اور آپ کا امتحان ہے. خداوند کریم ہم سے اور آپ سے امتحان لیتا ہے، اور جب امتحان میں صبر کر کے ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں تب پروردگار عالم ہمیں کمال کی منزل تک پہنچاتا ہے. خود ہم اور آپ اگر خواتین کی بھی مثال لے لیں، جناب حوا نے امتحان دیا نا حضرت آدم کے ساتھ زمین پر آ کر. اس کے بعد مادر موسیٰ نے امتحان دیا نا اپنے بچے کو دریا میں ڈال کر اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، اور اس کے بعد باکمال خاتون بنی. حضرت مریم کی آپ مثال لے لیں، کس طرح سے امتحان دیتی ہیں، سنگل مدر ہیں، لیکن اس کے باوجود جو وقت کے نبی ہیں ان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ باکمال خاتون بن گئی. جناب حاجرہ اللہ کے نبی کا پروٹیکشن کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کی حفاظت کرتے ہوئے باکمال خاتون بن گئی. اور پھر اسی طرح ہم اور آپ دیکھتے ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ ایمان لاتی ہیں اور جب رسول اللہ کے ہمراہ ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا پڑا. ایمان لاتی ہیں کا معنی یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ شہزادی خدیجۃ الکبریٰ بعد میں ایمان لائیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. شہزادی کے دل میں ایمان کا نور، ایمان کی روشنی پہلے سے تھی، مگر جب ان کا امتحان اللہ نے لیا تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اور شیب ابی طالب میں جو امتحان جناب خدیجۃ الکبریٰ نے دیا، خدا کی قسم اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نظر نہیں آتی. اور پھر اس کے بعد شہزادی کونین نے اللہ کے ولی کے لیے، ولایت امیر المؤمنین کے لیے جو امتحانات دیے، جو صدمے اٹھائے، جو تکالیف اٹھائی ہیں، وہ ہم اور آپ اس ایام میں مسلسل سن رہے ہیں. اس کے بعد جب جناب زہرا دنیا سے گئی ہیں، امیر المؤمنین کی زندگی میں جناب ام البنین کا وجود ہوتا ہے، اور جناب ام البنین کو اللہ نے 4 بیٹے عنایت کیے. مگر جب جناب ام البنین نے امتحان دیا تو پھر ان کے امتحان کی منزل کیسی ہے کہ 4 بیٹے ہیں اور چاروں وقت کے امام پر کربلا کی سرزمین پر قربان ہو جاتے ہیں. مگر اس کے باوجود جناب ام البنین کا کمال یہ ہے، صبر یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ بقیع میں بیٹھ کر حضرت زہرا کی قبر پر مرثیہ پڑھتی ہیں، اور مرثیہ پڑھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ اے شہزادی، میں جب تک زندہ رہوں گی امام حسین کا ماتم کروں گی، میں آپ کے بچے کا ماتم کروں گی، میں اپنے بچے کو نہیں روں گی. یہ امتحان اس طرح سے دیا اور امامت کو کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں یہ خواتین، اللہ کے ولی، اللہ کے ہادی، اللہ کے رہنما کی کس طرح سے انہوں نے مدد کی ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم امتحان لیں گے. خود دیکھیں نا امتحان کیسی ایک عظیم منزل ہے کہ خود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی منزل پر گئے ہیں تو معراج کی منزل پر اللہ نے ملاقات کرنے کے بعد، سارے اسرار بتانے کے بعد، سارے حجابات ہٹانے کے بعد اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ کو 3 چیزوں کی خبر دی جا رہی ہے. اور جب اللہ یہ کہہ دے نا کہ میں تمہیں خبر دے رہا ہوں تو سمجھ لیں کہ پھر یہ خبر حتمی ہے، یعنی یہ ہو کر ہی رہے گا، یہ آپ کو فیس کرنا ہی ہوگا. سب سے پہلا اللہ کہتا ہے اے حبیب، میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ آپ کو جھٹلایا جائے گا، اور آپ کو جھٹلانے کے بعد آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑے گی. نبی فرماتے ہیں رضن بقضائہ تسلیما لامر، اللہ تیرے اس امتحان پر میں صبر کروں گا. دوسرا کہا اے میرے حبیب، آپ کے
بھائی کو سجدے کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا، در حالہ کہ وہ مسجد میں ہوں گے اور حالت نماز میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، پروردگار عالم میں اس پر بھی صبر کروں گا۔ اور پھر تیسری خبر دی اللہ نے کہ اے میرے حبیب، آپ کی بیٹی کو اس عالم میں ضربت لگائی جائے گی کہ وہ اس وقت حاملہ ہوں گی۔ جب یہ جملہ اللہ نے کہا، یہ خبر دی، تو نبی کریم نے سب سے پہلے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد کہا رضن بقضائہ تسلیما لامرہ، اللہ میں اس پر بھی صبر کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے۔ ہر نبی نے، ہر وصی نے، ہر امام نے، ہر معصوم نے امتحان دیے، اور جو معصوم کا ساتھ دینے والی خواتین تھیں، ان خواتین نے بھی امامت کے لیے امتحان دیتے ہوئے صبر کی منزل سے خود کو گزارا۔ لہٰذا آج ہم اور آپ بھی امتحان کی منزل میں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارے حاجی، ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں، لیکن ہم امتحان کی منزل میں ہیں، اور اس امتحان کی منزل سے ہمیں اور آپ کو صبر کے ساتھ اپنے امام کا ساتھ دیتے ہوئے، ان پر سب کچھ نثار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن ہمیں اس دار فانی سے چلے جانا ہے نا۔ خداوند کریم نے ہمیں کچھ دن کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بعد ہمیں اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر میں ہمیں جانا ہے۔ دیکھیں، ہمارا ایک انتقال بہت پہلے ہو چکا، ہم عالم ارواح سے انتقال کر کے عالم جنین میں آئے۔ انتقال یعنی ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، تو ہمارا پہلا انتقال ہو چکا جب ہم عالم ارواح میں تھے، انتقال کر کے ہم ماں کے شکم میں آئے، اسے عالم جنین کہتے ہیں۔ عالم جنین سے پھر ہمارا انتقال ہوا، اور انتقال کر کے ہم اس دنیا میں آئے جسے عالم مادہ کہتے ہیں، اور پھر ہم انتقال کریں گے اس عالم مادہ سے، انتقال کر کے ہم قبر کی منزل میں جائیں گے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ سے پھر ہم اور آپ انتقال کر کے قیامت کی منزل پہ جائیں گے، اور قیامت کی منزل پر انتقال کرنے کے بعد پھر آخری ہماری اور آپ کی منزل ہوگی جسے جنت کی منزل، جسے حساب و کتاب کی منزل کہا جاتا ہے، جس کے لیے کہا گیا ہم فیہا خالدون ابدا، پھر ہمیں وہاں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس دار فانی سے، اس مادی زندگی سے انتقال کر کے عالم برزخ کی جانب ہمیں جانا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے آپ کو امتحان کی منزلوں میں صبر کے ساتھ گزاریں، اس لیے کہ ہماری اور آپ کی موت قریب ہے، انشاءاللہ ظہور بھی بہت قریب ہے۔ ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہو، اور ہم ان کی حکومت کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں، اور اگر خدا تیری مصلحت ہوگی، تیری منزل، تیری مرضی ہوگی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو بس آرزو اتنی ہے کہ امام کے آنے کے بعد، ان کے ظہور کے بعد، ہمیں ان کی پہلی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کے لشکر میں ملا دینا۔ ہم اور آپ اس دنیا میں امتحان کی زندگی جو گزار رہے ہیں، اس کو صرف ایک حدیث سے میں بتا دوں کہ ہمیں یہاں سے دوسری جگہ جانا ہے، لہٰذا صبر کریں، اور جو دوسری جگہ ہمیں جانا ہے، وہاں سب سے پہلے جس چیز کو ہمیں فیس کرنا ہے وہ قبر ہے، اور قبر کی منزل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مولا فرماتے ہیں کہ قبر، ہماری اور آپ کی قبر روزانہ ہمیں 5 آوازیں دیتی ہے، اور 5 آواز دے کر ہم سے کچھ کہتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ قبر سب سے پہلے کہتی ہے کہ اے دنیا والوں، اے انسانوں، جان لو کہ میں بالکل تنہا گھر ہوں، میرے پاس کوئی نہیں ہے، لہٰذا جب آنا تو اپنے لیے کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی ہمدم لے کر آنا۔ دوسری صدا قبر کی آتی ہے، میں بالکل اندھیرا گھر ہوں، لہٰذا جب آنا تو اپنے لیے چراغ لے کر آنا، کوئی روشنی لے کر آنا۔ تیسری صدا قبر ہمیں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں خاک کا بستر ہوں، میرے پاس فقط زمین ہے، مٹی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا جب میرے پاس تم آنا تو اپنے لیے بستر لے کر آنا۔ اور چوتھی آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بالکل فقیر گھر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بالکل خالی، قبر بالکل خالی ہے نا، فقیر، لہٰذا اپنے لیے تم خزانہ لے کر آنا۔ اور پانچویں آواز وہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے انسانوں، میں عذاب کا گھر ہوں، عذاب کا گھر ہوں، یہاں پہ بہت سارے عذاب ہوں گے، لہٰذا عذاب سے بچنے کے لیے تم پروٹیکشن لے کر آنا، کوئی اپنے لیے شیلڈ لے کر آنا تاکہ تم اس عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ اب ہمیں یہ
اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ اس دنیا سے ہمیں 5 چیزیں اٹھانی ہے، 5 چیزیں لے کر جانی ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلے اپنے لیے دوست لینا ہے، دوسرا چراغ لینا ہے، تیسرا بستر لینا ہے، چوتھا خزانہ لینا ہے، اور 5واں اپنے لیے شیلڈ لینا ہے نا، پروٹیکشن لینا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب نبی کریم نے اس حدیث کو ارشاد فرمایا تو لوگوں نے سوال پوچھا، یا نبی اللہ، اب آپ نے یہ بتا ہی دیا ہے تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ قبر کا دوست کیا ہے، قبر کی روشنی کیا ہے۔ نبی نے کتنی خوبصورت بات کہی۔ نبی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم قبر میں کسی کو اپنا دوست بنا کر لے کے جاؤ تو تم دنیا میں اس زندگی میں قرآن سے دوستی کرو، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی دوست، کوئی ہمدم، کوئی ہمنوا نہیں ہے۔ یہی تمہاری قبر میں بھی تمہارے دوست بن کر تمہارے کام آنے والا ہے نا۔ اور یہ قرآن ہمارا دوست کیوں ہے؟ کیونکہ دوست کیا کرتا ہے؟ دوست ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، دوست ہمیں ہدایت کرتا ہے، دوست ہمیں مشورہ دیتا ہے۔ قرآن بھی تو یہی کرتا ہے نا۔ اور یاد رکھیں، قرآن ہمیں اور آپ کو صرف سیدھی راہ نہیں دکھاتا، قرآن ہمیں صرف ہدایت نہیں دیتا، قرآن ہمیں صرف اچھی باتیں نہیں سکھاتا، مشورہ نہیں دیتا، بلکہ قرآن ہمیں شجاع بناتا ہے، قرآن ہمیں طاقتور بناتا ہے۔ جس کی دوستی قرآن سے ہو جائے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ دیکھیں امام سجاد نے کیا کہا، راہ شام و کوفہ میں مولا عرض کرتے ہیں کہ مجھے زندگی بھر کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے، لیکن صرف ایک قرآن مجھے دے دیا جائے تو مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ پوری زندگی قید میں رہنا گوارا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ایک ایسا ساتھی امام فرماتے ہیں کہ جو قید خانے میں بھی تمہارے کام آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ قرآن ہمیں شجاع بناتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سب جانتے ہیں، سعید ابن جبیر کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی کے دور میں زندگی گزارتے ہیں اور جناب فضا جیسی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی لب کھولتے ہیں قرآن سے باتیں کرتے ہیں، اور وہ آیات جو اہل بیت کے لیے آئی ہیں اسے بار بار لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں تاکہ اہل بیت کی فضیلتوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جب حجاج کو خبر ملی اور حجاج نے سعید ابن جبیر کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر حجاج نے آفر کیا کہ تم جو یہ قرآن پڑھتے ہو، اہل بیت کی فضیلتیں بتاتے ہو، ہم تم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ تم آیات کو سپلٹ کر دو، جو آیات اہل بیت کے لیے آئی ہیں ان کو ہماری طرف موڑ دو، اور جو ہمارے لیے آئی ہیں اسے اہل بیت کی جانب موڑ دو۔ لیکن قرآن نے شجاع بنایا ہے، قرآن نے طاقتور بنایا ہے، لہذا سعید ابن جبیر نے حجاج ابن یوسف ثقفی کی نگاہ میں نگاہ ڈال کے کہا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، جو آیات اہل بیت کے لیے ہیں وہ صرف اہل بیت کی ہوں گی، جس میں اہل بیت کی فضیلتیں ہیں وہ فضیلتیں میں سناتا رہوں گا۔ اور اس جملے کو سننے کے بعد حجاج نے کہا اگر ایسا ہے تو میں تمہیں اسی دربار میں سزا دوں گا۔ سعید نے کہا میں تیار ہوں، میرے مولا نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ مجھے سزا دی جائے گی اس جرم میں کہ میں قرآن کی فضیلتوں کو اور قرآن کو اپنا ساتھی بنا کر اہل بیت کی فضیلتوں کو سناؤں گا۔ اس کے بعد جب حجاج نے اعلان کیا کہ اسے رو بقبلہ کھڑا کرو، سعید ابن جبیر کو، اور رو بقبلہ کھڑا کر کے اسے ذبح کر دو، جس وقت یہ سزا سنائی گئی سعید ابن جبیر کو رو بقبلہ کھڑا کیا گیا تو سعید ابن جبیر نے مسکرا کر جملہ کہا خدا تیرا شکر ہے کہ میں اس عالم میں شہید کیا جا رہا ہوں کہ میرا رخ تیری جانب ہے۔ ہاں رو بقبلہ ہے۔ حجاج کو غصہ آیا اور کہتا ہے کہ اگر تم اس بات پر خوش ہوتے ہو کہ تمہارا رخ قبلے کی جانب ہے اور تم قربان کیے جا رہے ہو، شہید کیے جا رہے ہو، تو پھر میں ایسا نہیں کروں گا، تمہارا رخ موڑ دوں گا۔ سعید ابن جبیر کا رخ موڑا گیا۔ جب دوسری جانب ان کے چہرے کو کیا گیا تو سعید ابن جبیر نے کہا تو نے رخ موڑ کر یہ سمجھ لیا کہ میرا رخ اللہ کی جانب سے ہٹ جائے گا؟ میں جس طرف بھی رخ کروں گا، میں جہاں بھی دیکھوں گا، ہر جانب میرے رب کا چہرہ ہے، ہر جانب میرے رب کا جلوہ ہے، ہر طرف میرے رب کی روشنی اور میرے رب کا نور ہے۔ دیکھیں شجاعت، قرآن شجاع بنا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب حجاج کو اور غصہ آیا تو کہا اگر ایسا اس کا عقیدہ ہے
کہ یہ ایسا کہتا ہے کہ ہر جانب اس کے رب کا چہرہ ہے تو اس کو کسی جانب نہیں مارا جائے گا، اس کو زمین پر لٹا کے ذبح کیا جائے گا۔ اور جب حکم دیا گیا کہ سعید ابن جبیر کو زمین پر لٹا کے ذبح کیا جائے، جب سعید ابن جبیر کو زمین پر لٹایا گیا تو لٹانے کے بعد سعید ابن جبیر کی زبان پر جملے تھے، اللہ تو نے اسی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی مٹی میں میں جاؤں گا اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ دیکھیں قرآن نے سعید ابن جبیر کو کس قدر شجاع بنایا کہ حجاج کے دربار میں سزا پہ سزا سنائی جا رہی ہے مگر ڈرے نہیں ہیں، شجاعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا دنیا میں بھی ساتھی اگر کوئی حقیقی ساتھی ہے قرآن ہے، اور اگر قبر میں بھی کوئی ہمارا دوست ہوگا وہ قرآن ہوگا۔ دوسری چیز جو ہمیں لے جانی ہے قبر میں وہ کیا ہے؟ چراغ۔ نبی سے پوچھا گیا یا نبی اللہ وہ جو ہم قبر میں چراغ لے جانے والے ہیں وہ چراغ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا تمہاری نمازیں قبر کا چراغ ہے، لہٰذا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ یہ جو نماز کو ہم اور آپ کبھی کبھی بعض اوقات میں اپنی بات کر رہی ہوں کہ حقیر سمجھ لیتے ہیں، کبھی ڈیلے کرتے ہیں، کبھی ہاں بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے۔ یہ نماز ہمارے قبر کے اندھیرے کو ختم کرے گی۔ ہمارے قبر میں اگر کوئی نور کر سکتا ہے یہ ہماری نمازیں ہیں۔ تیسری چیز جو نبی سے پوچھی گئی، یا نبی اللہ بس اتنا بتا دیں کہ قبر میں جو خاک ہے وہ خاک کے لیے جو بستر لے جانے کو کہا جا رہا ہے یہ بستر کیا ہے؟ نبی نے فرمایا بستر قبر کا جو ہے وہ تمہارے اعمال صالح ہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں عمل صالح کثیر عمل کو نہیں کہا جاتا، بہت زیادہ، بہت فراوان ہے نا، بہت کثرت کے ساتھ، بہت زیادتی کے ساتھ جو اعمال انجام دیں وہ عمل صالح۔ کثیر نہیں، قلیل ہو مگر خالص ہو، مگر پیور ہو، مگر صرف رب کے لیے وہ عمل کیا گیا، وہ عمل صالح جس میں ریاکاری نہ ہو۔ خوب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم مجلسوں میں جب ایک آنسو بہاتے ہیں، کیا ہے روایات کے جملے کہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل گیا تو پھر یہ آنسو تمہارے لیے جنت کا پروانہ ہے، جنت کی سند ہے۔ یہ کتنا ہے آنسو؟ کتنا ہے؟ ایک مکھی کے پر کے برابر۔ کیا بساط ہے، کیا اوقات ہے، اتنا چھوٹا، مگر یہ اتنے چھوٹے آنسو کا اجر جنت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ خالص ہے، یہ پیور ہے، یہ عمل صالح ہے جس میں کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا، کسی کی تعریف کا انتظار نہ ہو۔ اللہ ہم انتظار کریں کسی نیک عمل کے بعد نہ کہ کوئی آ کر ہماری تعریف کرے، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ جو صرف اللہ کے لیے کیا جائے اسے اعمال صالح کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر جو غریب ہے اس کے لیے خزانہ کیا ہے؟ خزانہ ہم کیا لے جائیں جو ہمارے لیے خزانہ بن جائے قبر میں؟ کہا قبر کا خزانہ صدقہ، خیرات، چیریٹی، اور چیریٹی صرف مال سے نہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اکثر جب بات آتی ہے صدقہ کی نا، جب بات آتی ہے چیریٹی کی تو لوگ سمجھتے ہیں پیسہ ہو تبھی انسان چیریٹی کر سکتا ہے، پیسہ ہو تو انسان خیرات کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خیرات انسان اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی ذہنیت سے بھی کر سکتا ہے نا۔ انسان کے پاس جو علم ہے اسے دینا بھی خیرات ہے، انسان کے پاس جو طاقت ہے اپنی طاقت بھی دین کے لیے لگانا خیرات ہے، انسان کے پاس جو خوش اخلاقی ہے اس اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی خیرات ہے۔ حتیٰ ایک بار کسی مومن کے ساتھ بیٹھ کر اس کے درد کو سن کر اس کا ہمدرد بننا بھی خیرات ہے۔ کسی کو دیکھ کر مسکرا دینا، ایک ہلکی سی مسکراہٹ، اور اس مسکراہٹ کی وجہ سے اس کی لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، یہ بھی خیرات ہے۔ صدقہ، چیریٹی، خیرات۔ اور جب انسان خیرات کرتا ہے اور خصوصاً جب صدقہ دیتا ہے، پہلی رات کو جب صدقہ دیا جاتا ہے مرحومین کے لیے تو اس کے لیے بہت تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے نا پہلی رات کو جب دنیا سے چلا گیا ہے کوئی تو وارث جو ہے وہ ضرور صدقہ کریں، خیرات کرے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی امداد کرے، اس لیے کہ کہا گیا کہ دو چیزوں کا جو ثواب ہے ایصال مرحومین کو انسٹنٹ پہنچتا ہے، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، دوسرا برہنہ کو کپڑا پہنانا۔ لہٰذا جب انسان پہلی رات کو صدقہ دیتا ہے اللہ جبرائیل کے ساتھ 70
70,000 ملائکہ اس قبر والے کے پاس بھیجتا ہے اس عالم میں کہ ہر ایک ملک کے ہاتھ میں جنت کا تشت ہوتا ہے اور اس تشت میں جنت کے میوے ہوتے ہیں. قبر والے کو وہ میوہ لے جا کے دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے تمہارے وارث نے کیوں کی صدقہ دیا ہے تمہاری جانب سے تمہارے لیے، لہٰذا جنت کا یہ طعام، جنت کا یہ پھل، جنت کے یہ فروٹس اللہ نے تمہارے لیے بھیجے، وہ بھی جنت کے تشت میں سجا کر فرشتے لے کر آئے ہیں. ہاں، لہٰذا ہم اور آپ اپنی دنیا میں اپنے قبر کے لیے خزانہ جمع کریں، اور خزانہ جمع کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ خیرات صرف پیسوں سے نہیں، خیرات علم سے بھی ہوتی ہے، خیرات جسم کی طاقت سے بھی ہوتی ہے، خیرات انسان کے اسمائل سے بھی ہوتی ہے، خیرات کسی کی عیادت کے لیے بھی ہوتی ہے نا، عیادت کے لیے جائیں. دیکھیں کیا کہتا ہے جبرائیل اللہ کے نبی سے کہتے ہوئے نظر آئے. اللہ کے نبی نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین سے فرمایا، یا علی، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یا نبی اللہ، اگر میں انسان ہوتا تو کچھ کام کرنا مجھے پسند ہوتا اور میں وہ کام کرتا، کیونکہ یہ خیر عمل ہے، یہ خیرات ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ عمل صالح ہے. پوچھا وہ کون سے عمل ہیں جو تم کرتے؟ تو جبرائیل نے کہا سب سے پہلا ہم نماز جماعت پڑھتے کیونکہ نماز جماعت عمل صالح ہے. کہا دوسرا ہم تشیع جنازے میں جاتے، جنازے میں شریک ہوتے کیونکہ یہ عمل صالح ہے. تیسرا کہا ہم مریضوں کی عیادت کے لیے جاتے کیونکہ مریضوں کی عیادت بھی عمل صالح ہے اور ایک طرح کی خیرات ہے نا، کیونکہ ہم مریض کے پاس جا کر اسے تھوڑی سی خوشی دیتے ہیں. اللہ پتہ ہے روز محشر کیا کہے گا؟ اللہ روز محشر عیادت کرنے والوں سے کہے گا، جو عیادت کرنے مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے کہے گا تم کتنے بد نصیب تھے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھا تھا اور تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا. ہاں، وہ انسان کہے گا خدا یہ کیسے ممکن ہے، کہاں میں اور کہاں تو میرے ساتھ بیٹھا رہا ہوگا. تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں مریض کو جب تو دیکھنے کے لیے گیا تھا تو تو اکیلا نہیں تھا بلکہ میں تیرے ساتھ بیٹھا تھا، اور اگر اس وقت تو مجھ سے کچھ طلب کر لیتا، تو مجھ سے کچھ مانگ لیتا، میں تجھے ضرور دیتا. یعنی عیادت، مریضوں کی عیادت کرنا، مریضوں کو دیکھنے جانا اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان اکیلا نہیں جاتا بلکہ اس کے ساتھ اللہ شامل ہوتا ہے نا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان ہوتے اور زمین پر ہوتے تو ہم لوگوں کی کفالت کرتے، یعنی جو غریب ہیں ہم ان کو ضرور کھانا کھلاتے. اس کے بعد کہا ہم یتیموں پر شفقت لٹاتے، یعنی مہربان ہوتے. یتیموں کو کھانا کھلانا ایک الگ چیز ہے، یتیموں پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، یتیموں پہ مہربان ہونا، یتیموں پہ کرم کرنا ایک الگ چیز ہے. تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا ہم یتیموں کو کھانا کھلاتے، بلکہ جبرائیل کہتے ہیں ہم یتیموں کو کرم اور پیار اور شفقت دیتے ہیں نا. لہٰذا اس کے بعد جبرائیل نے اور بہت ساری باتیں کہیں. ایک آخری چیز جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم زمین پر ہوتے، اگر ہم انسان بنا کر بھیجے گئے ہوتے تو ہم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے، اور کہا ہم پیاسوں کو پانی پلاتے کیونکہ یہ عمل خیر ہے، یہ خیرات ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ اعمال صالح میں گنے جاتے ہیں. سبحان اللہ. لہٰذا ہم اپنے اگر قبر کے خزانے کو جمع کرنا چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں قبر کا خزانہ ہمارے بن جائیں گی، ہے نا. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ قبر کی روشنی تھوڑی سی زیادہ ہو، قبر کا فشار تھوڑا سا کم ہو، 3 کام کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ انسان 3 کام کرے. ایک مستحب روزہ رکھے، دوسرا کہا کہ انسان جو ہے وہ مسجدوں میں جھاڑو لگائے، اور تیسرا پیاسوں کو پانی پلائے. لہٰذا یہ قبر کی روشنی تھی. اس کے بعد آخری چیز جب نبی سے پوچھا گیا یا نبی اللہ اتنا بتا دیں کہ قبر کا پروٹیکشن، جو عذاب ہوگا قبر میں، اس سے پروٹیکشن کیسے ملے گی، پروٹیکشن کس کو کہتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں قبر کا پروٹیکشن ہماری ولایت ہے. سبحان اللہ. ہاں، اللہ کا جتنا شکر کریں، جتنے سجدے کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ولایت جیسی دولت سے نوازا ہے. ہمارے پاس ولایت ہے، اور اس
ولایت کو نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے قبر کا پروٹیکشن ہے، تمہارے قبر میں تمہاری حفاظت کون کرے گا؟ ولایت اہل بیت. اور ولایت اہل بیت صرف قبر میں کام نہیں آئے گی، بلکہ ولایت اہل بیت دنیا میں بھی کام آتی ہے. ولایت اہل بیت قبر کی پہلی رات میں کام آئے گی. ولایت اہل بیت برزخ کی منزلوں کو آسان کر دے گی. ولایت اہل بیت قیامت میں ہمارے اور آپ کے بڑے مشکلات کو آسان کرنے والی چیز ہے. ولایت اہل بیت سے ہم صراط، مرصاد، اعراف کی منزلوں سے آسانی سے گزر جائیں گے. مگر ولایت جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کی حفاظت بھی تو ہو. جو ولایت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دے دی ہے، اس ولایت کو ہم پروٹیکٹ تو کریں. اس ولایت کو جیسے ولایت کا دفاع کیا جاتا ہے، جیسے شہزادی کونین نے ولایت کا دفاع کیا ہے، آج اس دور میں بھی ولایت کے دفاع کی ضرورت ہے. ہم اپنی ولایت کو انکریز کرتے چلے جائیں. ایام فاطمیہ یہی درس دینے کے لیے آئی ہے کہ اگر تمہیں قبر میں پروٹیکشن چاہیے، اگر تمہیں قبر میں شیلڈ چاہیے، تو پھر ولایت کا دفاع کرو. بالکل اسی طرح جیسے جناب زہرا نے کیا، بالکل اسی طرح جیسے جناب ام ایمن نے کیا. ٹھیک ہے نا، اگر میں جناب زہرا کی مثال دوں تو لوگ کہیں گے کہاں بی بی کی ولایت کی دفاع اور کہاں ہماری ام ایمن کی طرح تو ہم اور آپ ولایت کا دفاع کر سکتے ہیں نا. جناب ام ایمن نے کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا، کس طرح سے امامت کا ساتھ دیا. جناب ام البنین نے کس طرح سے امامت کا ساتھ دیا. جب امامت کی بات آتی ہے اور جب امامت کی پروٹیکشن کی بات آتی ہے اور جب رسالت کی بات آتی ہے، دیکھیں 3 خواتین، اگر رسالت کو کسی نے بچایا ہے خدیجۃ الکبریٰ ہے، اگر ولایت کو کسی نے بچایا ہے جناب زہرا ہے، اگر امامت کی کسی نے حفاظت کی ہے جناب زینب کبریٰ ہے. اس کے علاوہ اس ولایت کی اور امامت کی حفاظت کرنے والی جو بہت ساری خواتین ہیں، جس میں جناب ام ایمن کا نام آئے گا، جس میں جناب ام سلمہ کا نام آئے گا، جس میں جناب ام البنین کا نام آئے گا. ہاں سبحان اللہ، ایک ایسی ہستی کہ جنہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اگر در علی مل جائے تو پھر کسی اور در پہ نہ جانا. جناب ام البنین دنیا میں امیر المؤمنین کے بعد تقریباً 20 سال زندگی گزاری ہے. تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 20 سال بنتے ہیں، تقریباً 20-21 سال دنیا میں رہیں. اور جب امیر المؤمنین دنیا سے چلے گئے، بار بار جناب ام البنین کے پاس پروپوزل آتے تھے کہ آپ ہم سے شادی کر لیں، آپ ہم سے عقد کر لیں. مگر جناب ام البنین نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا، اور وہ جواب کیا تھا کہ ایک بار علی کی زوجہ بن گئی، اس کے بعد اب کسی اور کی زوجہ بننا گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیں امامت کی اہمیت، امامت کی فضیلت جناب ام ایمن کس طرح سے، جناب ام البنین کس طرح سے سمجھ رہی تھی. اور جب امامت کی فضیلت کو سمجھ لیا تو پھر اپنی اولاد کو لوریوں میں سمجھا دیا کہ حسین تمہارے امام ہے، تم حسین کے غلام ہو، وہ آقا ہیں، تم غلام ہو، وہ شہزادی کے بیٹے ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو. میری جان قربان جناب ام ایمن پر، جناب ام البنین پر، جناب فضہ پر، جنہوں نے امامت کا دفاع کر کے ہمیں سمجھایا ہے کہ امامت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. وگرنہ آپ دیکھیں مدینے کی گلیوں میں شہزادی کو اکیلا کر دیا گیا تھا، امیر المؤمنین کو تنہا کر دیا گیا تھا، اور اتنے تنہا امیر المؤمنین تھے کہ کوئی امیر المؤمنین کا ساتھ دینے والا نہ تھا. شہزادی کونین نے امیر المؤمنین کی ولایت کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھایا. مدینے کی سرزمین پر اس وقت 300 گھر تھے. ہر گھر پر بی بی اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے جاتی تھی، دروازے کو دستک دیتی تھی، دستک دے کے جب دروازہ کھلتا تھا لوگوں کو غدیر یاد دلاتی تھی، اور غدیر یاد دلانے کے بعد شہزادی کونین کو جواب کیا دیا جاتا تھا؟ بی بی ہم بھول گئے. ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم بھول گئے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یاد نہیں رہا، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ علی کو ہمارے پاس آ جانا چاہیے تھا، اگر علی ہمارے پاس پہلے آ جاتے تو ہم نے علی کی بیعت کر لی ہوتی، ہم کسی اور کی بیعت نہیں کرتے. تو بی بی جواب کیا دیتی تھی؟ دیکھیں امامت کا دفاع، ولایت کا دفاع کیسے کیا. شہزادی جواب دیتی تھی، کیا تم نے میرے بابا کا یہ قول نہیں سنا کہ علی کی مثال کعبے کی طرح ہے، اور اگر علی کعبے کی طرح ہے
تو لوگ کعبے کی جانب جاتے ہیں، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا. تمہیں علی کے پاس آنا تھا، علی تمہارے پاس نہیں آئیں گے بلکہ تم کو علی کے پاس جانا ہوگا. مگر اس کے باوجود شہزادی کونین کو ہر کسی نے یہ جواب دیا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم بیعت کر چکے ہیں، اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا ہے. دیکھیں کیا غربت تھی نا. امیر المؤمنین کو اتنا تنہا کر دیا گیا کہ شہزادی کونین نے اپنے بابا کے جنازے پر بیٹھ کر جو راتیں گزاری ہیں، آسان نہ تھی، آسان تھی. ہم سب جانتے ہیں اہل شیعہ اور اہل تسنن دونوں کے درمیان یہ طے شدہ بات ہے، یہ معتبر روایت ہے کہ 3 دن تک نبی کا جنازہ رکھا رہا ہے نا. اور اگر 3 دن تک نبی کا جنازہ رکھا تھا تو شہزادی کونین اپنے بابا کے جنازے پہ 3 دن تک بیٹھی تھی نا. آسان تھا. ایک بیٹی کا یتیم ہو جانے کے بعد 3 دن تک اپنے بابا کے جنازے پہ بیٹھے رہنا اور انتظار کرنا کہ تدفین کے لیے لوگ آئیں گے. غربت علی دیکھیں، امیر المؤمنین انتظار کرتے رہے اور لوگ خلافت کے فیصلے کرتے رہے. مگر اس غربت میں بھی، اس تنہائی میں بھی اگر کسی نے علی کا ساتھ دیا، شہزادی کونین، اور پھر ظلم یہ ہے امیر المؤمنین کی ذات پر، شہزادی کونین کی ذات پر، کہ جب دنیا سے امیر المؤمنین کے سر سے رسول کا سایہ اٹھا، بی بی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا، تو جب شہزادی کونین نے گریہ کیا، بی بی نے جب آنسو بہائے اپنے بابا کو یاد کر کے جب روئیں، تو لوگوں نے آ کے کیا کہا امیر المؤمنین سے، مولا آپ کہہ دیں بی بی سے کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، اس لیے کہ شہزادی کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہائے میرے مولا کی غربت. بیت الحزن بنوایا امیر المؤمنین نے، اور بیت الحزن میں بی بی جا کے گریہ کرتی تھی. وہ ایک درخت جس کا آج بھی مقام، وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی جا کے بیٹھ کے رویا کرتی تھی، اس درخت کو بھی کاٹ دیا گیا. جب شہزادی کونین واپس گھر لوٹ کر آئی ہیں، رونے کے لیے گئی تھیں، اور جب واپس لوٹ کر آئی ہیں تو امیر المؤمنین نے کیا دیکھا؟ چہرہ جھلسا ہوا ہے نا. آقا نے پوچھا شہزادی آج آپ کا چہرہ جھلسا ہوا کیوں ہے؟ تو بی بی نے تڑپ کر جواب دیا، یا علی، وہ جس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر میں بابا کا ماتم کرتی تھی، ظالموں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. آج زہرا پورے دن دھوپ میں بیٹھ کر روتی رہی، اور اس دھوپ کی کرنوں کی وجہ سے آج میرا چہرہ جھلسا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ غربت امیر المؤمنین کی ہے. امیر المؤمنین کی غربت زہرا دیکھتی رہی، شہزادی کی غربت علی دیکھتے رہے. اور اس غربت کا عالم یہ تھا کہ امیر المؤمنین کو جب روتے ہوئے بی بی نے دیکھا، مولا کے آنسوؤں کو اٹھا کے اپنی پسلیوں پہ لگایا. مولا نے تڑپ کر سوال پوچھا، زہرا یہ میرے آنسوؤں کو اپنی پسلیوں پہ کیوں لگاتی ہو؟ تو بی بی نے جواب دیا، یا علی، میں نے بابا سے سنا تھا مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم ہوتے ہیں. علی، اس وقت میری نگاہ میں آپ سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے، میری پسلیوں میں بڑا درد ہے. یا علی، آپ کے آنسوؤں کو میں اپنے زخموں کا مرہم بناتی ہوں. جزاکم ربکم خیر الجزا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ عالم کیا ہے ظالموں نے شہزادی کونین کا، کہ تاریخ کہتی ہے 3 کام بی بی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد، محسن کی شہادت کے بعد شہزادی 3 کام نہیں کر سکی. 1، ہاتھ اٹھا کر علی کو سلام نہ کر سکی. 2، قنوت میں 2 ہاتھ اٹھا کے قنوت نہ پڑھ سکی. بی بی 1 ہاتھ اٹھا کے قنوت پڑھتی تھی. 3، نماز کے بعد شہزادی جب تسبیح پڑھتی تھی تو تسبیح ہاتھوں سے گر جاتی تھی. بی بی نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھ سکی، اپنے بابا کی قبر پر بیٹھ کر گریہ کرتی ہے، آواز دیتی ہے، بابا دیکھیں آپ کی امت نے وہ حال کیا ہے کہ اب اگر میں تسبیح پڑھوں تو تسبیح میرے ہاتھوں سے گر جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کس طرح سے امیر المؤمنین نے اس غربت کو دیکھا ہوگا. ہاں، تاریخ نے اتنا ضرور لکھا کہ جس وقت مولا نے سیدہ کو قبر میں رکھا، قبر بند کر کے، نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، مولا نے قبر پر بیٹھ کر فریاد کی، یا رسول اللہ، میں زہرا کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، مگر یا رسول اللہ
اب علی راتوں کو کبھی سو نہیں پائے گا، علی کی طاقت ختم ہو گئی، علی کی قوت جاتی رہی۔ یا رسول اللہ، ایسا زخم زہرا کو دیا گیا ہے، آپ پوچھیں گے تو بی بی بتائیں گی، آپ پوچھئے گا اپنی بیٹی سے کہ امت نے کس طرح سے درد دیا۔ کیوں کہہ رہے مولا پوچھئے گا؟ اس لیے کہ مولا جانتے تھے جس بی بی نے مجھے زخم نہ بتائے ہو وہ بابا کو کیسے بتائے گی۔ اسی درد کو پردے میں امام اپنے سینے پہ لیے ہوئے گریا کرتے ہیں۔ خدایا تجھے واسطہ ہے، بیوی کے شکستہ پہلو کا ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، معبود تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، قلیل سے اس عبادت کو کثیر بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پروردگار عالم، گناہگار آنکھوں نے جو آنسو بہائے ہیں رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود حقیقی، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں ہماری قبر کو آباد کرنے والے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، وقت کے امام کی حمایت اور ان کی مددگاری میں ہمیں اپنی کنیزی میں شمار فرما۔ پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں فریاد ہے، خداوند کریم ہماری زندگی میں ظہور امام زمان فرما، ان کے ظہور کے بعد ہمیں ان کی کنیزی میں جگہ عنایت فرمانا۔ معبود حقیقی، کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی حسرت اس دنیا میں اب رہ نہیں گئی ہے، خدا بس اتنا چاہتے ہیں کہ زندگی ایمان پر دی ہے، خاتمہ ایمان پر کرنا۔ معبود، دنیا میں ولایت سے تو نے نوازا ہے، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرمانا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات کے لیے سورہ فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور مجلس حسین کا نذرانہ، چہردہ معصومین، بارہ امام، پنجتن پاک، شہیدان کربلا، اسیران کربلا و یتیمان کربلا کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں۔ اس کے طفیل میں جو بھی ثواب و جملہ مرحوم مؤمنین والمؤمنات، تمام علماء، تمام شہداء، تمام مجتہدین، اور خصوصاً جو لوگ ہمیں سنتے ہیں اور جن کی جانب سے یہ سفرہ رکھا گیا ہے، جن کی جانب سے یہ مجلس رکھی گئی ہے، پروردگار ان کے تمام مرحومین کو کے ارواح کو بخشنے، خداوند کریم مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، مرحومین کو جوار حسین میں جگہ عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عظمت جناب سیدہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ نو چندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو، جو دل میں ہے بھرا۔ بی بی تمہاری نظر سبھی دل سے کرتے ہیں، خوش ہو کے کنیزیں یہاں حاضر بھی ہوتی ہیں۔ کیا کیا امید لے کے کنیزیں یہاں پہ آئے، بہتر خدا ہی جانتا کیا راز دل میں لائے۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یہاں فاطمہ زہرا بھی تشریف لائی ہیں،
بابا رسول سات علی کو بھی لائی ہیں، نور نظر حسن حسین کو بھی لائی ہیں، عباس نامدار کو ہمراہ لائی ہیں۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ یا فاطمہ زہرا میرا حال ہے تباہ، دنیا کی گردشوں نے مجھے کر دیا تباہ۔ بی بی مجھے بتاؤ نہیں سوجتی ہے راہ، بے کس ہوں بے نوا ہوں نہیں سوجتی ہے راہ۔ اب آپ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی میرا، میں دل جلی ہوں بی بی نہیں کوئی بھی میرا۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سکا کنیز ہے بی بی خالی نہ پھیرنا، ہم سب کنیز ہیں بی بی خالی نہ پھیرنا، جھولی سب کی بھر دینا مگر خالی نہ پھیرنا۔ لاکھوں کی بگڑی پل میں تم نے بنائی ہے، مردہ دلہن کو پل میں تم نے جلائی ہے۔ تم کو قسم ہے پنجتن پاک کی بی بی، امید سب کی پوری کرو اے میری بی بی۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ سنتی ہوں غریبوں کی مدد کرتے ہو بی بی، ساحل کو کبھی در سے نہیں پھیرتے بی بی۔ دامن میرا پھیلا کے میں بیٹھی ہوں بی بی، کچھ نظر کرم مجھ پہ کرو اے میری بی بی۔ الہی آمین۔ خالی نہیں اٹھوں گی میں کبھی در سے تمہارے، رو رو کے میں مانگا کروں گی در سے تمہارے۔ مانگو مراد مانگنے والو اٹھا کے ہاتھ، اے پنجتن پاک ہمارے تمہارے ساتھ۔ نوچندی جمعرات ہے اور سفرہ یہ سجا، جو مانگنا ہو مانگ لو جو دل میں ہے بھرا۔ عظمت جناب سیدہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں۔ اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك
يا أيها المدفون بأرض طوس السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.